بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہوں۔ سامعین کرام، آج جمعہ مبارک دن، سب پاکستانیوں کو جمعہ مبارک ہو۔ سامعین کرام، ایک اہم ولاگ آپ لوگ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا اور پہلے ان خبروں کے خلاصہ آپ لوگ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس پہ ذرائع کے مطابق مختصراً بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ 15 اکتوبر کو پھر ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی گئی ہے، جبکہ ملتان سائیوال میں بھی احتجاج ہی ہوگا، لیکن کس وجہ سے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات پہ پابندی ہے۔ آج کے بعد عدالتیں بند ہو جائے گی اور 18 تاریخ تک عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے بڑے تشویش والے خبریں سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے، ان کی حالت خراب ہے، جبکہ حکومت بار بار اس بات پہ ضد کر رہے ہے کہ آل از گڈ، عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو کہ دونوں طرف حالات بہتر ہو، جبکہ حکومت آئینی ترمیم سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے۔ ذرائع اور کچھ اہم معلومات یہ اطلاع دے رہی ہے کہ حکومت نے اپنے 15 اکتوبر کو اپنے سینیٹر اور ایم این اے کو واپس پاکستان بلانے کا عندیہ دے دیا، خبر دے دی، جبکہ حکومت تو ویسے کہہ رہے کہ آئینی ترمیم شنگھائی تنظیم یا شنگھائی کانفرنس کے بعد ہوں گے، لیکن کیا ایسا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ جبکہ جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب کی آخرکار رجسٹرار نے صدر کو لیٹر دے دیا اور اس کو 15 اکتوبر کو جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہو رہے۔ کیا یہ واقعی ریٹائرڈ ہو رہے یا اس میں بھی کوئی دو راہی ہے یا کوئی اور گیم ڈالا جا رہا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ جبکہ چودھری نثار صاحب پی ٹی آئی میں اس کی شمولیت ہو گئی اور دوسری طرف صنم جاوید کے پورے گھرانے پہ لاہور میں زمین تنگ کی گئی ہے۔ ظلم، جبر، زیادتی، فسطاطیت، پنجاب حکومت اور پنجاب کی پولیس ہر طرح کی ظلم پہ تلا ہوا ہے، جبکہ ایک منتخب ایم این اے اس کے گھر کے ارد گرد ڈی آئی جی نے بندے کھڑے کیے، سیکورٹی کر رہے، اور ان کو یہ خبر دی گئی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو ان کو آپ لوگوں نے اٹھانا ہے۔ اور اس ایم این اے سے جب بات کی گئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ مجھے اگر گرفتار بھی کر لے، لیکن جب یہ ووٹ کے لیے مجھے اسمبلی لے کے آئیں گے تو وہاں میں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا، کیونکہ اب لوگ کی ضمیر جاگ گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف پہلے بولی لگتی تھی 20 کروڑ 25 کروڑ، ابھی سننے میں آیا کہ 100 کروڑ تک اپر دی گئی ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی ووٹ ہم آپ سے مانگ رہے، 100 کروڑ روپے لے اور ووٹ ہمیں دے دیں۔ تو ایک تو یہی خبر ہے، اور سب سے جو اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ شیر افضل مروت کی صحت یابی ہو گئی ہے اور وہ سیاسی میدان میں پھر واپس آ گئے، اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ یہ خبر بھی دے دی کہ جب بھی مجھے حکم ملے، جب بھی مجھے آرڈر ملے تو میں احتجاج کے لیے تیار ہوں اور میں احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ دوسری طرف پی ٹی ایم جماعت کے پی کے میں اور علی امین گنڈاپور کے پی کے سی ایم کا، کے پی کے گورنمنٹ کے بیچوں بیچ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن علی امین گنڈاپور نے سب عاصبوں کے کیے پہ پانی پھیر دیا اور اس نے یہاں تک کر دیا کہ میں یہ جرگہ بھی کرنے دوں گا، میں یہ کروا بھی دوں گا، میں اس کا مہمان خصوصی بھی ہوں گا، اور میں اس کی ہر ڈگر پہ
ہر جگہ پہ اس کی حمایت بھی کروں گا. تو بہت سے لوگ کے کیے پہ پانی بھی پھیر گئی ہے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. جبکہ دوسری طرف انتظار پنجوتا، آخرکار اس کا قصور کیا تھا؟ ایک مخلص بندہ، ایک اہم بندہ. کچھ اینکر کے ساتھ جب اس کی انٹرویو تھی تو اس کی ایک بات تھی کہ میرا اتنا کام ہے، مجھے سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو اس بندے پہ اعتماد اور بھروسہ تھا، کیونکہ وہ بات کے ساتھ بات ملا کر عمران خان صاحب کو بیان نہیں کرتے تھے. جو باہر ہوتا تھا وہ اندر بیان کرتے تھے، جو اندر سے خبر ملتی تھی وہ آ کے منوان باہر بتایا جاتا تھا. لیکن اب پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ ایسی ہے کہ وہ کمپرومائز ہے. اب کمپرومائز اور مجبوریت دو طرح کی ہوتی ہے. مجبوریاں یہی ہوتی ہے کہ کوئی 5 ڈنڈے کھا سکتے، کوئی 3 ڈنڈے کھا سکتے، کوئی بہت ظلم زیادتی برداشت کر سکتے، کوئی ظلم برداشت ہی نہیں کر سکتا. جبکہ کمپرومائز یہی ہوتا ہے کہ آپ مجھے عہدے پہ رہنے دیں، آپ مجھے نہ چھیڑے، آپ میرے سے جو مانگتے ہو میں اس میں آپ کا مدد کروں گا، میں آپ کو سپورٹ کروں گا، لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا. تو ذرائع یہ بھی بتا رہے کہ پی ٹی آئی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کمپرومائز ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی ورکر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے، ان کے منشور کے ساتھ کھڑے، ان کے سوچ کے ساتھ کھڑے، ان کے ہر اس پیل کے ساتھ، ہر اس پیل پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے جو عمران خان صاحب کہہ دیتے. تو سامعین کرام، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بات کر لیتے. اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی آخرکار اس کی ریٹائرمنٹ 25 اکتوبر کو سپریم کورٹ کا رجسٹرار نے آرڈر جاری کر دیا. اب کیا حکومت واقعی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہو رہے یا اس کے پس منظر میں بھی کوئی گیم ڈالی گئی ہے؟ کیا وہ آئینی عدالت میں ڈائریکٹ ترمیم کے بعد اگر ہو گیا تو کیا وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کا جج بنے گا؟ جبکہ دوسری طرف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہ اپنے جو جسٹس ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کے کال سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن بدقسمتی کی بات بھی ایک یہی ہے کہ ابھی تک منصور علی شاہ صاحب کی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کی گئی. جبکہ کچھ ذرائع یہی بھی بتا رہے کہ منصور علی شاہ صاحب سے 2-3 مطالبات کی جا رہی ہیں. ایک تو آپ الیکشن کو نہیں چھیڑو گے، ایک آپ عمران خان صاحب کی پارٹی اور عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں ان کو نہیں چھیڑو گے، اور اس کے ساتھ ملتے جلتے اپنے مفاد کے خاطر 2-4 باتیں اور بھی ہیں. تب شاید اس کے بارے میں سوچا جا سکتے. لیکن کیا سپریم کورٹ کے جسٹس سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. کیا وکلا برادری ان کے ساتھ کھڑے یا نہیں؟ یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اب حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے اور امید ہے کہ آئینی ترمیم بھی نہیں ہو پائے گی اور آئینی عدالت بھی نہیں ہوگی، اور سپریم کورٹ کی جو اختیارات ہے اور چیف جسٹس کی جو اختیارات ہے اس کو بھی کم نہیں کی جائے گی. جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آئینی ترمیم سے تو بالکل صاف انکار کر دیا اور ایک پیغام دیا کہ یہ عمران خان صاحب تک پہنچا دے. لیکن بدقسمتی سے وہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ 18 اکتوبر تک عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے پہ پابندی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا کل عدالت میں جو اس کی سنوائی ہو رہی ہے، کیا عمران خان صاحب کے ملاقات پہ کوئی اہم پیش رفت سامنے آ جائے گی یا نہیں، کیونکہ کل کے بعد پھر عدالتیں بند ہوگی. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. لیکن
دوسری طرف اہم اور سچی خبر یہی ہے کہ چودھری نثار صاحب آخر کار پی ٹی آئی میں اس نے شمولیت اختیار کر دی. پی ٹی آئی کا گڑا بہت مضبوط چودھری نثار صاحب کے فہم کے ساتھ، سیاسی سمجھ بوجھ کے ساتھ اور سیاسی وقار کے ساتھ اور بھی بہتر ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کس طرح جارحانہ اننگز کھیلتا ہے اور او پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے کیا رول ادا کرتا ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو کر رہے، جو چٹان کی طرح کھڑے، جو اپنی ضمیر کی آواز پہ کھڑے، جس طرح صنم جاوید، تو ان کے اور ان کے گھر والوں کی زندگی جیرن کر دی گئی ہے. پنجاب حکومت پستاتیت، ظلم زیادتی پہ اتر آیا ہے. ملک میں لا قانونیت کی راج ہے. ہر دوسرا تیسرا بندہ بد زن ہے. کوئی تو دعائیں کر رہے کہ یا اللہ ان کو راہ راست پہ لے کے آئے، لیکن بہت سے لوگ انہی لوگوں کو بد دعائیں بھی دے رہے. لیکن حکومت نے اپنی ضد پکڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کرنا ہے، ہر صورت پہ کرنا ہے. جبکہ اب چھٹیوں کے بعد صرف ورکنگ ڈے 6 دن رہتے ہیں. اب یہ 6 دنوں میں کیا یہ کارروائی ڈالی جائے گی یا نہیں ڈالی جائے گی، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ظاہری سچویشن جو ہے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم، یہ ایکسٹینشنوں کا معاملہ، یہ 3 کنگ والا معاملہ، یہ سارا بڑھ جائے گا. کیونکہ یہ گیم جو ہے نا اب چینجنگ کی طرف جا رہا ہے اور آخری اننگز سٹارٹ ہے. جبکہ دوسری طرف سائیوال اور ملتان میں بھی احتجاج سٹارٹ ہو گئے اور آگے بھی ہوگا. جبکہ پی ٹی آئی کا پھر بھی احتجاج کے لیے اعلان ہو گئی ہے. تو دیکھنا یہی ہے کہ کیا احتجاج ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. لیکن اہم خبر یہی ہے کہ شنگھائی تنظیم سے پہلے سب تیاریاں کی جائے گی اور شنگھائی تنظیم کے بعد آئینی ترمیم پہ پرزور کوشش کیا جائے گا. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ٹی آئی یا اور جو پارٹیاں ہیں، کیا اس آئینی ترمیم کو روک پائیں گے، ان کو ناکام کر پائیں گے، یا یہ ہو جائے گا. یہ تو وقت بتائے گا. لیکن جو ہوگا بہتری کے لیے ہوگا. اللہ کا کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگا اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا اقدام ہو جائے جو عام آدمی کی زندگی آسان ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے، پستاتیت ختم ہو جائے، لا قانونیت ختم ہو جائے، آئین کی بالادستی ہو، پاکستان کی آبرو کا اور عزت کا جو معاملہ ہے او اور رات دگنی دن دگنی رات چگنی ترقی کر پائی جائے. تو سامعین کرام، سب دعا گو ہیں. آپ لوگ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں اس میں اپنے رائے کا اظہار دینے کہ کیا یہ آئینی ترمیم ہو پائے گا یا نہیں ہوگا. یہ آپ لوگ کی دور اندیشی کا یہاں سے پتہ چلے گا. اس ٹائم تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.